مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے ابا مبارک کسی کے یہاں باغ میں کام کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، باغ کے اندر پودوں کو پانی دیا کرتے تھے، پودوں کی سینچائی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک آیا اور کہا، اے مبارک، اس باغیچے کا جو سب سے اچھا انار ہو، میٹھا ہو، وہ لے کے آؤ۔ مبارک جاتے ہیں اور ایک انار توڑ کر لاتے ہیں۔ جب مالک اس کو کھاتا ہے تو وہ ترشرو ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ مالک پھر کہتا ہے، مالک سے کہتا ہے، مالک کہ تم جاؤ پھر ایک اچھا سا میٹھا سا انار لے کے آؤ۔ مالک پھر جاتے ہیں اور ایک انار توڑ کے لاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے کھٹا ہوتا ہے، بدمزہ ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا انار لے کے آؤ۔ پھر مالک جاتے ہیں اور ایک انار توڑ کر لاتے ہیں اور مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مالک اس کو کھاتا ہے، وہ بھی مدمزہ ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے۔ کہا، اے مالک، آج کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ حالانکہ وہ ان کے گھر کا نوکر تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ دیندار ہے، امانت دار ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو اپنی بچی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا۔ اور جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے نکاح میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ ان سے عبداللہ جو بہت بڑے محدث ہے پیدا ہوئے، اور ان کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے۔ 4000 اساتذہ سے انہوں نے حدیث کو لیا ہے، حدیث کو سیکھا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب دینداری کو ترجیح دی جائے گی تو ہماری شادیوں کے اندر برکت ہوگی۔ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی وہ نہایت ہی پاک ہوتی تھی، نہایت ہی آسان ہوتی تھی۔ ان کے اندر کسی طریقے کی کوئی خرافات نہیں ہوتی تھی، کسی طریقے کی کوئی گندگی اور فحاشی نہیں ہوتی تھی، بے حیائی نہیں ہوتی تھی، نہایت ہی آسان شادی ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہننے کا صرف ایک کپڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ مدینہ کے ایک انصاری سعد سے کروایا کہ اے سعد، آج سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی کفالت کرو۔ سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، میرے بہت سارے گھر ہیں، تم ایک گھر لے لو، میری بیویاں 2 ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لو، میرا دو باغ ہیں، ایک باغ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے خوددار آدمی تھے۔ کہا، میں تاجر آدمی ہوں، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، لہذا آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ بازار کا رستہ بتایا، پنیر اور گھی کسی سے ادھار لیا اور ادھار لے کر اس کو بازار میں بیچا، اور اتنا نفع حاصل کیا، اتنا نفع حاصل کیا کہ مدینہ کے بڑے بڑے رئیسوں میں ان کا نام آنے لگا۔ انہوں نے جب شادی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ان کا گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر پیلا نشان لگا ہوا ہے۔ پیلا نشان عورتیں جب شادی کرتی تھی تو ان کے جب شادی کا موقع آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے پیلے کلر کا اپنے بدن پر ملتی تھی، تاکہ ان کے جسم کے اندر کسی طریقے کا کوئی خردہ پن نہ رہے، بلکہ پاک و صاف رہے۔ اس لیے عورتیں اس وقت اس رنگائی کو استعمال کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ تو جب دیکھا داغ تو کہا، اے عبد الرحمن، کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے شادی کر لی ہے۔ کیسی شادی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، ان کے ایک صحابی نے شادی کر لی ہے۔ کتنا آسان نکاح رہا ہوگا، کتنا
آسان نکاح رہا ہوگا، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر ہم اور آپ کسی رشتہ دار کو شادی میں نہ بلائیں تو کتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے اچھی شخصیت، اس دنیا کی سب سے بہترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف تم نے مہر کے طور پر کیا دیا ہے؟ اور ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں تم نے جہیز میں کیا لایا ہے، تمہیں کیا دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف تم نے مہر کے اندر لڑکی کو کیا دیا ہے؟ کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گٹھلی کے برابر ان کو سونا بطور مہر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن تم نے شادی کر لی ہے، اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن اب اس شادی کا اعلان کرو اور ولیمے کے ذریعہ سے اس شادی کا اعلان کرو، یعنی تم ولیمہ کرو۔ تو شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس چیز کو سب سے معتبر سمجھتے تھے وہ کیا ہے؟ ولیمہ ہے۔ ولیمے کے ذریعہ سے شادی کا اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں نے شادی کر لی ہے اور وہ اب لوگوں کو خوشی کے طور پر دعوت دے رہا ہے، اس کو خوشی ہوئی ہے اس لیے وہ لوگوں کو اپنے یہاں دعوت کے طور پر بلا رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی شادیاں ہوتی تھی، اگر ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے شادیاں کرنے لگ جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہت ساری خرافاتوں سے بچ سکتا ہے، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری عریانیت سے، فحاشیت سے اپنے آپ کو یہ معاشرہ بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، وہ نہایت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس طریقے کو رسم و رواج کے ذریعہ سے، خاندان کے بوجھ کے ذریعہ سے، برادری کے جو رسم و رواج ہیں ان کو داخل کر کے اس آسان رستے کو ہم نے اور آپ نے بڑا ہی مشکل اور تنگ کر دیا۔ ایک غریب آدمی جو اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے خاندان والوں کو نہ بلائے، اپنے برادری کے لوگوں کو نہ بلائے تو خاندان اور برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں، خاندان اور برادری والے اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور بیچارہ پھر وہ کہیں سے قرضہ لا کر، لون اٹھا کر، سودی پیسہ لا کر اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا پیٹ بھرتا ہے، اور اس طریقے سے قوم اپنے اس بھائی کو جو کہ غریب ہے اس کو سود لینے پر، اس کو قرض لینے پر اور اس کو لوگوں سے قرضہ لینے پر مجبور کرتی ہے، اس کو حرام کاری کے اوپر ابھارتی ہے، اور اس طریقے سے پوری قوم اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس قوم نے اسے برائی کے اوپر آمادہ کیا ہے۔ تو لہذا اگر ہم شادی کو آسان کریں گے تو ایک آدمی جو کہ غریب ہے وہ سود لینے سے بچے گا، وہ قرض لینے سے بچے گا، اور ہم اور آپ بھی اس سودی اور حرام کاری سے بچیں گے۔ وہ کھانا جو کر رہا ہے وہ سود کے پیسے سے کر رہا ہے، تو لہذا جب ہم وہ کھانا کھائیں گے، وہ کھانے میں ہم شریک ہوں گے، تو گویا کہ ہم بھی سودی لین دین والا کھانا کھا رہے ہیں، حرام کھانا ہمیں اور آپ کو پروسا جا رہا ہے، اس لیے ہم بھی اس کام کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی حرام کھاتا ہے یا حرام کاری کرتا ہے وہ کتنی عبادتیں کر لیں، کتنے اللہ اللہ کی رٹ لگا لیں، ربنا ربنا کی رٹ لگا لیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس نے اپنے پیٹ میں جو کھایا ہے وہ حرام کا لقمہ کھایا ہے، اس وجہ سے میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں نہایت ہی آسان ہوا کرتی تھی۔ آپ نے 11 شادیاں کی، آپ کی شادیاں دیکھیے
کہیں جہیز کا ذکر نہیں ملتا ہے، کہیں بارات کا ذکر نہیں ملتا ہے، کہیں گانے اور باجے کا ذکر نہیں ملتا ہے، کہیں ہلدی کی رسم نہیں ملتی ہے، کہیں بان مٹھائی کی رسم نہیں ملتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے یہاں یہ تمام کی تمام رسمیں شادی بیاہ کے موقع پر پائی جاتی ہے۔ جو پنگ وقتہ نمازی ہیں، صفوں میں پہلی صف میں حاضر رہتے ہیں، ان کے گھروں کا معاملہ یہ ہے، انہوں نے بیت اللہ کا حج بھی کیا ہے، ان کے گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے یہاں بھی بان کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے، مہندی کی رسم ہوتی ہے، بارات کے اندر 250-300 آدمی جایا کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام خرافات اسلام کے اندر نہیں ہیں، یہ تمام کی تمام خرافات مسلمانوں نے دوسروں کے یہاں سے اپنائی ہیں، دوسروں کے یہاں سے لی ہے، ورنہ اسلام کے اندر تو نہایت ہی سیدھا اور آسان طریقہ نکاح بتایا گیا ہے۔ ایک ولی ہو، 2 گواہ ہو اور میاں بیوی کا ایجاب و قبول ہو جائے، بس شادی ہو گئی۔ اگر استطاعت کسی کے پاس ہے تو وہ اچھا سے اچھا مہر دے کر اپنی بیوی سے شادی کر لے، لڑکی سے شادی کر لے، اور اگر استطاعت ہے تو اچھا سے اچھا ولیمہ کرے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو جتنی قدر ہے اس کے مطابق اپنا ولیمہ کر لے۔ یہ نہیں کہ 1000 لوگوں کو ہی کھانا کھلانا ہے، پوری برادری کو ہی کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 لوگوں کو کھلانے کی طاقت ہے تو 100 لوگوں کو کھلائیے، پوری برادری کو بلانے کی دعوت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آسان نکاح کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم البرکہ، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو، جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو۔ وہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اعظم اور سب سے بڑا نکاح ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جب تک کروڑوں روپے شادی کے اندر خرچ نہ کیے جائے، لوگ کہتے ہیں شادی اچھی نہیں ہوئی، اس نے ڈیکور اچھا نہیں کیا۔ کھانے کے اندر جب تک 10 پکوان سامنے نہ آئے، اتنا بڑا آدمی اور 3-4 پکوان سامنے پیش کیا۔ لوگوں کی یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلا دیں گے، اچھا سے اچھا مشروب پلا دیں گے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ کمی نکال دیں گے۔ کہیں گے سالن میں تھوڑا تیل زیادہ ہو گیا، مرچی کم ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، میٹھے میں شکر زیادہ ڈال دی، گھی زیادہ ہو گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہم اور آپ معاشرے کے اندر سنتے ہیں، تو لوگوں کو خوش کرنے کی نہ سوچیں، لوگوں کے رب کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارو، اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارو۔ یہ نہیں کہ سب نماز کا معاملہ آیا تو ہم اطیع اللہ اطیع الرسول کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لائق اتباع ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، اور تجارت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، آپ کی ذات میں مکمل نمونہ موجود ہے۔ لہذا آپ ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل سمجھو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تجارت کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی اور بیاہ کے معاملے میں بھی ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں، تو پھر ہم کیوں صرف نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے، تو شادی کے موقع پر بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھنا چاہیے، تاکہ ہماری شادیوں کے اندر برکتیں نازل ہوں، ہماری شادیوں کے اندر اللہ رب العالمین رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے صحابہ اکرام کی شادیوں میں اللہ رب العالمین نے رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمایا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کے لیے جیتے تھے، اسلام کے لیے مرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور آج ہمارا مقصد مال کمانا اور بیٹیوں کی شادی میں خرچ کرنا،
ہم لوگوں کا مقصد یہی ہے، کسی سے پوچھو یار دندہ نہیں ہے، 2 سال بعد بچی کی شادی کرنا ہے، بچی کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ہے، 1000-1500 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اتنا تولہ شادی کے اندر بچی کو وہ زیور دینا ہے، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، کیا کروں؟ آج ہمارا رونا یہی ہے کہ دھندہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی شادی ابھی باقی ہے، ان کے مکان بنانے ہیں۔ صحابہ اکرام کو یہ فکر لائق نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تم اپنے بچوں کی شادی کر دو گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم اپنے بچے اور بچیوں کی وقت پہ شادی کر دو گے، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین شادی کے بعد ان کو مالدار بنا دے گا۔ ایسا ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جب ہماری شادیاں مشکل ہوگی تو ہمارا ایمان ویسا نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی شادیاں ایسی بھی ہوا کرتی تھی کہ اگر بچے کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صورتیں یاد ہے۔ کہا اپنی بیوی کو وہ صورتیں یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہے، یہی تمہارا مہر ہے۔ کتنی آسان شادیاں تھی، لڑکے کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے مہر کے طور پر، قرآن کی کچھ آیتیں ہی ان کا مہر بن جایا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کا نکاح جب ابو طلحہ کے ساتھ ہونے لگا، ابو طلحہ نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ کہا اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گی، نکاح کر لوں گی، اور تمہارا اسلام لانا ہی، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور ام سلمہ نے اس سے شادی کی، اور ان کا جو مہر بنا وہ اسلام لانا بنا۔ تو کتنی آسان شادیاں تھیں، آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیوں کے اندر برکت ہو، گھروں کے اندر برکت ہو، 2 خاندانوں کے اندر برکت ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان برکت ہو، ان کی طلاق کی نوبتیں نہ آئیں، تو شادی کو آسان کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں، سنت کے مطابق کریں۔ سنت کے مطابق اگر ہم اور آپ شادیاں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من عطانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہوگا، وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا مکمل طریقے سے، وہ آدمی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شادیوں کو آسان کرنے والا بنائے۔ شادیوں میں جو خرافات ہوتی ہے، ویڈیو کے نام سے، فحاشیت کے نام سے، بے پردگی کے نام سے، اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری گھر کی عورتوں اور بہو اور بیٹیوں کو ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔